اب ایسے ہی نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے ہزاروں بچوں کا قتل کراتا رہا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ کے پیٹ میں پلتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی نظروں سے چھپا کے رکھا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تو آپ کی والدہ سوچنے لگی کہ اگر میں نے بچے کو گھر میں جنم دیا تو نمرود میرے بچے کا قتل نہ کرا دے، اس لیے آپ گھر سے باہر چلی گئی، پہاڑ کے ایک غار میں چلی گئی، جہاں جا کر بچے کو جنم دیا تو بچے کے ماتھے سے نور نکل رہا تھا۔ آپ نے بچے کا ماتھا چوما، بچے کو سینے سے لگایا اور غار میں رکھ کر باہر آ گئی، اور ایک پتھر اٹھا کر غار کے منہ پہ رکھ دیا۔ اب آپ گھر آ گئی، جب 3 دن گزرے تو بچے کی یاد ستانے لگی، تو آپ دوبارہ جب غار کے پاس آئی تو ابھی آپ نے غار کے پتھر کو ہاتھ نہیں لگایا کہ غار کا پتھر خود ہی ایک طرف ہو گیا۔ اب پتھر کو بھی معلوم ہو گیا کہ نبی کی ماں آئی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت اور آپ کا بتوں کو توڑنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت شان، مقام، مرتبے عطا فرمائے۔ آپ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گہرا دوست بنا لیا ہے۔ اب اس سے اور زیادہ اچھی بات کون سی ہو سکتی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ یہ فرما دے کہ میں نے ان کو اپنا گہرا دوست بنا لیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی کہ آپ کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے وہ سارے کے سارے آپ کی اولاد میں سے تھے۔ بعض کے مطابق 40,000 انبیاء کرام علیہ السلام اور بعض کے مطابق 70,000 انبیاء کرام علیہ السلام آپ کی اولاد میں سے ہیں، اور یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس معاشرے اور قوم میں پیدا ہوئے کہ جو کئی صدیوں سے بتوں کی پوجا کر رہی تھی۔ اب دنیا میں 4 لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، جو پوری دنیا کے بادشاہ رہے ہیں۔ ان میں سے 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں۔ جو 2 مسلمان ہیں، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں اور دوسرے حضرت ذوالقرنین ہیں، اور جو 2 کافر ہیں، ایک نمرود ہے اور دوسرا بخت نصر ہے۔ اور بعض کے مطابق نمرود، فرعون، بخت نصر اور حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ 4 لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، جو پوری دنیا کے بادشاہ رہے ہیں۔ اب یہ جو نمرود تھا اس نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، اور دنیا کا پہلا بادشاہ بھی نمرود تھا۔ نمرود سے پہلے بادشاہی کا کوئی تصور نہیں تھا، یعنی دنیا کا پہلا بادشاہ ہی نمرود ہے، اور نمرود کی عمر تقریباً 800 سال ہے، اور یہ اپنی پوری زندگی کبھی بیمار نہیں ہوا، اسے کوئی بیماری نہیں لگی، اس کے سر میں درد کبھی ہوا ہی نہیں تھا، بخار کا اسے پتہ ہی نہیں تھا، اور اس کے اندر غرور اور تکبر اتنا تھا کہ اس نے اپنا سر اٹھا کر کبھی آسمان کی طرف دیکھا ہی نہیں تھا۔ ساری دنیا اسی کے پاس آتی، اسی کے سامنے آ کے جھکتی اور اسے رب کہتی، اور یہ خوش ہو کر سب کو دے دیتا۔ اب نمرود ہو گیا، فرعون ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، اپنی مرضیاں کرتے رہے، لیکن اللہ نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ لیکن جب یہ وقت کے نبی سے آ کر ٹکرائے، انہوں نے نبی کو برا بھلا کہا،
نبی کے خلاف چلے تو پھر اللہ نے انہیں برداشت نہیں کیا، کسی کو پانی میں ڈبو کے مار دیا اور کسی کو مچھر سے ذلیل کرا کے مار دیا۔ اب یہ جو نمرود تھا اس نے پوری دنیا پر بادشاہی کی ہے، پوری دنیا پر حکومت کی ہے، اب ساری دنیا آ رہی ہے اسی کے سامنے جھک رہی ہے، اسے خدا کہہ رہی ہے اور یہ خوش ہو کر سب کو دے رہا۔ اب اسی دوران نمرود نے ایک رات خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا جس کی اتنی روشنی ہے کہ جس کے سامنے سورج اور چاند بے نور ہو گئی، سورج اور چاند کی روشنی ختم ہو گئی ہے۔ تو نمرود پریشان ہو گیا، اس کی نیند ہی اڑ گئی، صبح کا انتظار کیا اور جیسے ہی صبح ہوئی تو نمرود نے نجومیوں کو بلوایا اور کہنے لگا کہ مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ کہ رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے جس کی اتنی روشنی ہے، اتنی روشنی ہے کہ جس کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی ختم ہو گئی ہے، مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ تو نجومی کہنے لگے کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا، آپ کے ارد گرد ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی بادشاہی کو ختم کر دے گا، پھر اسی کا نام ہوگا۔ جب نمرود نے یہ بات سنی تو پریشان ہو گیا اور جلدی سے کہنے لگا کہ وہ بچہ میری بادشاہی کو کیسے ختم کرے گا، میں نے کسی بچے کو زندہ ہی نہیں رہنے دینا۔ اب نمرود نے قانون بنا دیا کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو تو فوراً اسے ذبح کر، اس کا قتل کر، اور جو بچی پیدا ہو اسے زندہ رہنے دے۔ ایک بہت بڑا نظام بنا دیا، مردوں کی ڈیوٹیاں لگ گئی، وہ باہر کانوں کان خبر رکھتے کہ کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تو نہیں ہے، کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا تو نہیں ہے۔ اب عورتوں کی بھی ڈیوٹیاں لگا دی، وہ گھروں میں جا کر دیکھتی کہ کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تو نہیں ہے۔ اگر کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہوتا تو اس کو نظروں میں رکھا جاتا، اور جب بچہ پیدا ہوتا تو پھر دیکھا جاتا کہ یہ لڑکی ہے کہ لڑکا ہے۔ اگر لڑکا ہوتا تو فوراً اسے قتل کر دیا جاتا، اسے ذبح کر دیا جاتا، اور اگر بچی ہوتی تو اسے زندہ رہنے دیا جاتا۔ اب ایسے ہی ہزاروں بچوں کا قتل ہو رہا، اور ایک دن پھر نجومی نمرود سے کہنے لگے کہ آپ نے قانون بھی بنا دیا ہے، بچوں کا قتل بھی ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی آج رات وہ بچہ اپنی والدہ کے شکم میں آ گیا۔ نمرود نے جب یہ بات سنی تو وہ پریشان ہو گیا اور اس نے قانون پہلے سے زیادہ سخت کر دیا۔ اس نے علاقے کے سارے مردوں کو علاقے سے باہر نکال دیا اور کہا کہ آج رات کوئی بھی مرد گھر نہ جائے، اور ایک ایک فوجی کی ڈیوٹی ایک ایک گھر کے دروازے پہ لگا دی کہ آج رات کوئی بھی مرد گھر میں داخل نہ ہو۔ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے یہ نمرود کے فوجی تھے، اور اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کی ڈیوٹی اپنے گھر کے دروازے پہ لگ گئی، اور اسی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ کے شکم میں آ گئے۔ اور جیسے ہی صبح ہوئی تو نجومیوں نے شور مچانا شروع کر دیا، وہ نمرود سے کہنے لگے کہ پہلے آپ نے قانون بنایا تھا، اتنے بچوں کا قتل کروایا ہے، اور رات آپ نے قانون پہلے سے زیادہ سخت کر دیا تھا، علاقے کے سارے مردوں کو علاقے سے باہر نکال دیا تھا، اس کے باوجود بھی آج رات وہ بچہ اپنی والدہ کے شکم میں آ چکا۔ نمرود نے جب یہ بات سنی تو وہ پہلے سے زیادہ پریشان ہو گیا، غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ ایک بچے کو بھی زندہ نہ کر، جیسے ہی بچہ پیدا اسے فوراً قتل کر، اور اگر بچی پیدا ہو تو اسے زندہ رہنے دے۔ اب ایسے ہی نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے ہزاروں بچوں کا قتل کراتا رہا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ کے پیٹ میں پلتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی نظروں سے چھپا کے رکھا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تو آپ کی والدہ سوچنے لگی کہ اگر میں نے بچے کو گھر میں جنم دیا تو نمرود میرے بچے کا قتل نہ کرا دے، اس لیے آپ گھر سے باہر چلی گئی، پہاڑ کے ایک غار میں چلی گئی، جہاں جا کر بچے کو جنم دیا تو بچے کے ماتھے سے نور نکل رہا تھا، آپ نے بچے کا ماتھا چوما، بچے کو سینے سے لگایا اور غار میں رکھ کر باہر آ گئی، اور ایک پتھر اٹھا کر غار کے منہ پہ رکھ دیا۔ اب آپ گھر آ گئی، جب 3 دن گزرے تو بچے کی یاد ستانے لگی، تو آپ دوبارہ جب غار کے پاس آئی تو ابھی آپ نے غار کے پتھر کو ہاتھ نہیں لگایا کہ غار کا پتھر خود ہی ایک طرف ہو گیا، اب پتھر کو بھی مار
نبی کی ماں آئی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ابھی غار کے قریب آئی ہے، غار کے پتھر کو ہاتھ نہیں لگایا کہ غار کا پتھر خود ہی ایک طرف ہو گیا۔ اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے شکم میں آئے تھے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں چلتی تھی اور جو پتھر میرے پاؤں کے نیچے آتا تھا تو وہ فوراً پگھل کر موم بن جاتا تھا، تو میں پریشان تھی کہ ان پتھروں کو کیا ہو گیا ہے، جس پر میرا پاؤں آتا ہے وہ مجھے چبھتا نہیں ہے، وہ پگھل کر موم بن جاتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں پریشان تھی اور پتھروں سے پوچھنے لگی کہ تم کو کیا ہو گیا ہے، جس پر میرا پاؤں آتا ہے وہ مجھے چبھتا نہیں ہے۔ تو ایک چھوٹا سا پتھر بول کر عرض کرنے لگا کہ ابھی تو ہم پگھل رہے ہیں، محمد کو آنے دو، بڑے بڑے پگھل جائیں گے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ابھی غار کے قریب آئے ہیں، پتھر کو ہاتھ نہیں لگایا کہ غار کا پتھر خود ہی ایک طرف ہو۔ اب غار میں داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ بچے نے اپنی انگلی منہ میں ڈالی اور ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے بچہ کچھ ٹھوس رہا۔ تو آپ کی والدہ نے آپ کی انگلی منہ سے باہر نکالی تو کیا دیکھتی ہیں کہ انگلی ایک ہے، نہریں دو جاری، ایک طرف سے دودھ جاری ہے اور دوسری طرف سے شہد جاری ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پی رہے ہیں۔ اور ایسے ہی آپ صبح بھی آتی اور شام کو بھی آتی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی نظروں سے چھپا کے رکھا، اور ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو بھی نہیں بتایا کہ ہمارا ایک بچہ ہے جسے میں غار میں رکھ کر پال رہی ہوں۔ اب ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے بڑے ہو گئے، آپ تقریباً 5 سال یا 8 سال کے ہو گئے، پھر جب ایک مرتبہ آپ کی والدہ غار میں آپ سے ملنے آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ ماں، اس غار سے باہر بھی کچھ ہے، اس غار سے باہر بھی کوئی دنیا ہے۔ تو آپ کی والدہ سمجھ گئی کہ میرا بیٹا چاہ رہا ہے کہ میں غار کے باہر بھی دیکھوں کہ غار کے باہر کیا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو لیا اور غار سے باہر آیا، اور جب پہلی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا، زمین کو دیکھا، مختلف جانوروں کو چرتے ہوئے دیکھا کہ آپ پریشان ہوئے اور پوچھنے لگے کہ ماں، یہ دنیا کس نے بنائی ہے؟ اس دنیا کا مالک کون ہے؟ اس دنیا کا رب کون ہے؟ اب آپ سوال کرنے لگے کہ ماں، اس دنیا کا رب کون ہے؟ ماں، میرا رب کون ہے؟ تو آپ کی والدہ کہنے لگی کہ بیٹا، آپ کا رب میں ہوں، میں آپ کو پال رہی ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ ماں، آپ کا رب کون ہے؟ تو آپ کی والدہ کہنے لگی کہ بیٹا، میرا رب آپ کا والد ہے، آپ کا والد مجھے پال رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ ماں، میرے والد کا رب کون ہے؟ تو آپ کی والدہ کہنے لگی کہ اے بیٹا، آپ کے والد کا رب نمرود ہے، نمرود آپ کے والد کو پال رہا ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے ماں، پھر یہ نمرود کا رب کون ہے؟ تو آپ کی والدہ سمجھ گئی کہ میرا بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، میرا بچہ وہ بچہ۔ اب آپ نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور غار میں لے آئی، اور غار میں بٹھانے کے بعد فرمانے لگی کہ بیٹا، آپ نے ادھر ہی رہنا ہے، باہر نہیں ہے۔ اب آپ واپس گھر آئیں اور گھر آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو بتایا کہ ہمارا ایک بیٹا ہے جسے میں غار میں رکھ کر پال رہی ہوں، اس کے متعلق میں نے آپ کو نہیں بتایا، کسی کو بھی نہیں بتایا۔ تو آپ کے والد بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ مجھے میرے بیٹے سے کیوں نہیں ملوایا، جلدی کرو مجھے میرے بیٹے سے ملواؤ۔ اب آپ غار کے پاس آئے تو ابھی آپ نے غار کے پتھر کو ہاتھ نہیں لگایا کہ غار کا پتھر خود ہی ایک طرف ہو گیا۔ جب آپ غار میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ میرا اتنا خوبصورت بیٹا ہے، بیٹے کو سینے سے لگایا اور اسے گھر لے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، یہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ یہ لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے پتھروں کو تراش کر بت بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خدا ہیں، ان کی عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بت نہ ہی تو دیکھ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، اگر ان کے سامنے کوئی بولے یہ تو سن بھی نہیں سکتے، یہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، یہ ہماری حفاظت کیسے کریں گے؟ اور سارے لوگ ان کی عبادتیں کر رہے ہیں۔
اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ گھر میں ایک چچا ہے جن کا نام آزر ہے، جن کی بت بنانے کی فیکٹری ہے، وہ بت بناتا ہے۔ اس کا کمال یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں صفائی بہت ہے، وہ بہت خوبصورت بت بناتا ہے، اس کے بتوں کی ڈیمانڈ بہت ہے، اس کے بت بکتے بہت ہیں۔ اب ایک دن آپ کے چچا نے آپ کو آواز دی کہ ابراہیم بیٹا ادھر آؤ، اور جب آپ آئے تو کہنے لگے کہ بیٹا آپ بھی بت بیچنے جایا کرو۔ تو آپ فرمانے لگے ٹھیک ہے چچا جان۔ اب ایک دن آپ کے چچا نے آپ کو بلایا اور ایک بت دے دیا اور کہا کہ بیٹا اسے بیچ کر آؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ چچا جان یہ بت بیچنا کیسے ہے؟ تو آپ کے چچا کہنے لگے کہ بیٹا جب آپ کے چچا زاد بھائی بت بیچنے جاتے ہیں تو ایک آواز لگا کے کہتا ہے کہ میرا بت خرید لو، یہ اولاد دیتا ہے، اور ایک آواز لگا کے کہتا ہے کہ میرا بت خرید لو، یہ بیٹے دیتا ہے، اور ایک آواز لگا کے کہتا ہے کہ میرا بت خرید لو، یہ بارش دیتا ہے، اور ایک آواز لگا کے کہتا ہے کہ میرا بت خرید لو، اس کے سامنے جو بھی دعا مانگو فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بت دے دیا گیا اور کہا کہ اسے بیچ کر آؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت کے گلے میں رسی ڈالی اور رسی اپنے کاندھے پہ رکھی۔ اب بت کو گلیوں میں گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں، بت کو گلیوں میں ذلیل کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ جب آپ کے چچا زاد بھائی بت بیچتے ہیں تو ایک آواز لگا کے کہتا ہے کہ میرا بت خرید لو، یہ اولاد دیتا ہے، ایک آواز لگا کے کہتا ہے کہ میرا بت خرید لو، یہ بیٹے دیتا ہے، ایک آواز لگا کے کہتا ہے کہ میرا بت خرید لو، یہ بارش برساتا ہے، ایک آواز لگا کے کہتا ہے کہ میرا بت خرید لو، اس کے سامنے جو بھی دعا مانگو فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بت کو گلیوں میں ذلیل کرتے ہوئے جا رہے ہیں، گلیوں میں گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ میرا بت خرید لو، نہ یہ اولاد دیتا ہے، نہ یہ بیٹے دیتا ہے، نہ یہ بارش دیتا ہے، نہ یہ دعائیں قبول کرتا ہے، نہ یہ دیکھ سکتا ہے، نہ یہ سن سکتا ہے، نہ یہ چل سکتا ہے۔ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ تمہاری حفاظت کیسے کرے گا؟ اب معاشرہ سارا کفر کا معاشرہ ہے، تو وہ پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ آج گلی میں کون آ گیا ہے، کون بت بیچنے آیا ہے جو ہمارے خدا کے ساتھ اتنا برا کر رہا ہے، ہمارے خدا کو اتنا ذلیل کر رہا ہے۔ تو ایک عورت نے کھڑکی کھول کے دیکھا کہ ابراہیم بت بیچ رہا ہے، تو وہ عورت کہنے لگی کہ ابراہیم یہ بت مجھے بیچ دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ آپ کا پہلے والا بت کہاں ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ ہمارا پہلے والا بت چوری ہو گیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ جو بت اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ تمہاری حفاظت کیسے کرے گا؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ ابراہیم کوئی ایسا بھی رب ہے کہ جو سب کی حفاظت کرتا ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے ہاں میرا ایک رب ہے جو رب العالمین ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، وہی سب کی حفاظت کرتا ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ اگر ہم نے اپنے خداؤں کو راضی کرنا ہو تو ان کے سامنے بہت کچھ رکھنا پڑتا ہے، ان کی منتیں کرنی پڑتی ہیں، پھر ہمارے خدا راضی ہوتے ہیں۔ اے ابراہیم آپ کے خدا کو راضی کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ میرے خدا کو راضی کرنے کے لیے اس کے سامنے کچھ نہیں رکھنا پڑتا، اس کی منتیں نہیں کرنی پڑتی، تم صرف کلمہ پڑھ لو وہ راضی ہی راضی ہے۔ اب ایک عورت مومن ہو گئی۔ اب علاقے میں ایسا یہ بات مشہور ہوتی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کے خلاف ہے، آپ بتوں کو نہیں مانتے۔ اب ایسا سارے معاشرے کو پتہ چل گیا کہ آپ بتوں کے خلاف ہیں۔ آپ نے معاشرے کو سمجھانا شروع کیا کہ آپ خود ہی پتھروں کو تراش کر اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور پھر کہتے ہو کہ یہ ہمارے خدا ہیں۔ یہ کوئی خدا تو نہیں ہے، نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ یہ بول سکتے ہیں۔ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ تمہاری حفاظت کیسے کریں گے؟ لیکن لوگوں نے آپ کی بات کو نہ سمجھا، آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ تو آپ سوچنے لگے کہ ان کے بتوں کا کوئی بندوبست کرنا پڑے۔ اب باب الشار سے باہر ایک سالانہ میلہ لگا۔ ان لوگوں کا یہ رواج تھا کہ وہ میلے میں جانے سے پہلے گھروں میں میٹھی چیزیں بناتے، مٹھائی وغیرہ بناتے، اسے برتنوں میں ڈالتے اور پھلوں کو چھوٹے چھوٹے برتنوں میں ڈال کر بت خانے لے جاتے اور بتوں کے سامنے رکھتے۔ پھر وہ کافر میلے پہ چلے جاتے اور شام کو جب میلے سے واپس آتے
تو پھر وہ سیدھا بت خانے آتے تھے۔ اب ان کی یہ ایک سوچ تھی کہ اب ہمارے یہ کھانے ہمارے خداؤں کے کرم میں پڑے رہیں گے تو ہمارے لیے تبرک بن چکا ہے، تو وہ انہیں کھا لیتے۔ جب میلے پہ جانے لگے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ میلے پر چلو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ چلے جاؤ، میں نہیں جاؤں گا۔ اب سارے کفار میلے پر چلے گئے تو پیچھے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، تو آپ نے کلہاڑا اٹھایا اور بت خانے پہنچ گئے۔ بت خانے جا کر دیکھا کہ بتوں کے سامنے مختلف قسم کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، تو آپ فرمانے لگے کہ انہیں کھاتے کیوں نہیں ہو، کھاؤ انہیں۔ اب وہ بت کے کیا جواب دیتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مٹھائی اٹھائی اور ایک بت کے جب منہ میں ڈالی تو وہ بت کہاں کھا سکتا تھا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال میں آ گئے اور آپ نے کلہاڑا چلانا شروع کیا، کسی کا سر کاٹ دیا، کسی کا بازو کاٹ دیا، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کی ٹانگ کاٹ دی، کسی کا پاؤں کاٹ دیا، کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کا پیٹ چاک کر دیا، یہاں تک کہ سب کا تہس نہس کر دیا اور کلہاڑا جا کر بڑے بت کے کاندھے پہ رکھ دیا۔ اب آپ واپس گھر آ گئے اور شام کو جب کفار میلے سے واپس آئے تو وہ سیدھا بت خانے آئے، تو اپنے خداؤں کی یہ حالت دیکھ کر اب کفار کی خوشیاں غموں میں تبدیل ہو گئی اور وہ پریشان ہو گئے، ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کیا ہے، کس میں اتنی جرت ہے جس نے ہمارے خداؤں پر اتنا ظلم کیا ہے؟ تو ان میں سے ایک نوجوان کہنے لگا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس کا کام ہے۔ تو لوگ پوچھنے لگے کس کا کام ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ ابراہیم نوجوان کا کام ہے، وہ ہمارے بتوں کے خلاف ہے، ہمارے بتوں کو نہیں مانتا، یہ کام صرف اسی کا ہے۔ تو اب لوگ اکٹھے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ ہوا کیا ہے؟ اب آپ کفار کے ساتھ چل کر بت خانے آئے تو کفار کہنے لگے کہ اے ابراہیم، ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ ہمارے خداؤں پر اتنا ظلم کس نے کیا ہے؟ ہمارے خداؤں کو کس نے چور و چور کر دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ تو کفار پوچھنے لگے کہ کس نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ جس سے آلہ قتل ثابت ہو جائے قاتل بھی وہی ہوتا ہے۔ اب تمہارا بڑے بت کے کاندھے پہ ہے تو اسی سے پوچھو کہ چھوٹوں کا یہ حال کس نے کیا ہے۔ تو اب کفار لاجواب ہو گئے اور ان کے منہ پر شرمندگی آ گئی اور وہ دھیمی سی آواز سے بولنے لگے کہ اے ابراہیم، آپ جانتے بھی ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہی تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ نہ یہ بول سکتے ہیں نہ یہ سن سکتے ہیں، جو